آداب، فیصل قریشی شو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میرے عزیز دوست ہیں، ان کا بیگم سے جھگڑا ہو گیا، بڑی دیر لڑائی جھگڑا ہوا، ہم نے بھی صلح صفائی کرانے کی کوشش کی، تو کچھ دیر بعد صاحب نے بیگم سے کہا کہ بیوی عوام کی خاطر ہی مان جاؤ، تو بیگم کہنے لگی کہ صحیح کہتے ہو، جمہوریت کے تسلسل اور عوام کے کیا ہے وہ وسیع تر مفاد کی خاطر ہم مفاہمتی پالیسی اپناتے ہوئے مفاہمت کر لیتے ہیں، اور دونوں کی صلح ہو گئی۔ میں نے کہا اتنی دیر سے ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کے لڑائی جھگڑے میں بچے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی طلاق ہو گئی تو بچے رول جائیں گے، وہ آپ کو نہیں دکھا، لیکن یہ کون سا عوام کا وسیع تر مفاد ہے جس کے اوپر آپ کی مفاہمت ہو گئی اور دوستی ہو گئی؟ خیر، شاید یہی آج کی سیاست کا اثر ہے ہمارے معاشرے پہ۔ اس پہ بات کریں گے، پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ میرے ہاتھ میں فیروز اللغات ہے، اردو جدید، اور جو واقعہ میں نے بھی آپ کو سنایا وہ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اصلی نہیں ہے، میں نے خود ایجاد کیا ہے، لیکن بات تقریباً کچھ ایسی ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل اور پرسوں میں ایک بار پھر دو جماعتیں جنہوں نے خیر بات کہہ دیا تھا سرکار پاکستان کو، وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات کر بیٹھی، یعنی کہ پی ایم ایل کیو اور متحدہ قومی موومنٹ۔ پی ایم ایل کیو وہ جماعت ہے جس کا کہتے ہیں نا وہ کچھ کون سے بولتے ہیں کتے بلی کا بیر، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک عرصے سے۔ قاتل لیگ وہ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ قلم پاس رکھے، یہ ساری باتیں ہم ٹیلی ویژن پہ سنتے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ مفاہمت کوئی ایسی عظیم چیز ہے جس کی خاطر ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی مل بیٹھتے ہیں، اور ویسے ہی پی ایم ایل کیو میں ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے بھی تعلقات کچھ تقریباً ایسے ہی رہے، ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے تعلقات بڑے خوفناک رہے، ایک دوسرے پہ الزامات بڑے خوفناک رہے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب تو کوئی چانس ہی نہیں صاحب ان کے ملنے کا، مطلب وہ کاغذ پھینکتے ہیں، وہ بیانات، پریس کانفرنسز، تلخیاں، لیکن صاحب مفاہمت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ لغت لے کے بیٹھا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کچھ نئے محاورے یا جملے یا فقرے جو اس ٹینیور میں ایجاد ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب تو شاید میں آج کور نہ کر سکوں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن میں بیان ضرور کرنا چاہوں گا وہ جملے جو مجھے یاد ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی جملے یاد ہوں تو ضرور یہ نیچے درج کر دیجیے گا تاکہ آئندہ کی بیٹھک میں ہم اس کو شامل کر لیں۔ جو مجھے یاد آئے وہ ہے مفاہمت کی سیاست، دوسرا ہے جمہوریت کا تسلسل، پھر ہے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے پنڈورا بکس۔ یہ پنڈورا بکس مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، اور شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ پنڈورا بکس کیا ہوتا ہے، کیونکہ پنڈورا بکس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے جیل جانا، ایشوز کی سیاست کرنا، یہ پی ایم ایل این کا جملہ ہے، ایشوز کی سیاست کرنا۔ لیڈرشپ کا فقدان ہے، یہ وہ کہتے ہیں جن کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ عوامی حکومت، 5 سال کا منڈیٹ، یہ بھی 5 سال کا منڈیٹ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ اور کل مہین انور راجہ صاحبہ نے میرے ہی بیٹھک میں شو میں یہ کہا کہ ہم جمہوریت ہیں۔ میں ان کی نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جمہوریت نہیں ہے، شاید جمہوریت کا مطلب انہوں نے کھول کے کبھی اس لغت میں دیکھا نہیں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں اور جمہور کسے کہتے ہیں، وہ جمہور جس سے کہ جمہوریت بنتی ہے۔ ان ساری باتوں پہ بات کریں گے، کچھ لغت کا بھی ذکر کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ لغت میرے پاس جو ہے سن 2007 کی اشاعت ہے، جی ہاں سن 2007 کی اشاعت ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں صفحہ نمبر 285 کے اوپر جمہور کا ذکر ہے۔ جمہور عوام، باشندگان ملک،
جمہور یہ سیاستدان، یہ لیڈران نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 18 کروڑ میں سے چند اصلی کروڑ چند جعلی کروڑ نے غلطی سے ان کو منڈیٹ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس منڈیٹ میں یہ 18 کروڑ کا خون پی لیں۔ یہ جمہور عوام ہے، باشندگان ملک، میں اور آپ ہیں، ہم جمہور ہیں اور ہم سے بنتی ہے جمہوریت۔ اب بھیا اول تو لفظ جمہوریت نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، ان کے لیے تو جم ہی جاتی ہے حوریت، لیکن دراصل جمہوریت ہے۔ جمہوریت وہ نظام حکومت جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ دراصل بات جمہوریت کا یہ ہے کہ یہاں عوام کی چنی ہوئی سیاسی جماعت جواب دہ ہوتی ہے، اور ایک آمر میں اور جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ آمر جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوتا، بادشاہ جواب دہ نہیں ہوتا، جو منشا صاحب کرے کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں علاوہ مرحوم ضیاء الحق صاحب کے جتنی بھی آمریتیں آئیں، چاہے ایوب خان صاحب ہوں، چاہے یحییٰ خان صاحب ہوں، چاہے پرویز مشرف صاحب ہوں، وہ بڑے جمہور تھے، جمہوریت تھے، جمہوری نظام تھے، کیونکہ لوگوں نے ان کی بڑی کٹ ماری صاحب، اتنی کٹ ماری کہ مشرف صاحب تو پاکستان آنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن جو ہمارے دراصل جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے عوام کی وہ کٹ ماری ہے کہ اللہ کی پناہ، قتل و غارت، خون خرابہ، بھتہ چوری چکاری ڈاکہ لوٹ کے کھا گئے صاحب، اور عوام کو اس جگہ پہنچا دیا کہ وہ بجلی کوئی ترستے رہ گئے، پانی کوئی ترستے رہ گئے، کچھ دن جائیں گے ہوا کوئی ترستے رہ گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہو رہی ہے۔ یہ مفاہمت کی سیاست تو تب ہو اگر یہ آپس میں مل بیٹھیں کہ بھیا ہمارے جھگڑے سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری طلاق سے کہیں بچے رل نہ جائیں تو ہم مل بیٹھتے ہیں، شادی بچا لو۔ یہ کیا کرتے ہیں، ارے بھیا لوٹ میں کمی پڑ گئی ہے، تمہارے جو اوپر کی کمائی ہے اس میں کم پڑ رہی ہے، چلو سیٹنگ کر لو۔ اور اس سیٹنگ کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ رات کو استعفے دیے جاتے ہیں، چودھری صاحب پاس استعفے پہنچتے ہیں، اور صبح ایک ملاقات ہوتی ہے بند کمرے میں اور ٹھک دل جان سے مل بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں الیکشن بھی ہم ساتھ لڑیں گے۔ اتنی لمبی پلاننگ ہو گئی بھیا، اس میٹنگ میں ہوتا کیا ہے یہ مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ متحدہ بھی بیچاری وہ استعفے دیتی رہتی ہے، استعفے قبول نہیں ہوتے۔ وسان صاحب کہتے ہیں مجھے خواب آ گیا ہے کہ عید کے بعد بس مل جائیں گے، صدر صاحب بھی کہتے ہیں بس ملنے ہی والے ہیں، بے فکر رہیے، اور وہی ہوتا۔ اسمبلی کا سیشن بوائیکاٹ ہوتا ہے، ایم این اے فوراً کراچی پہنچتے ہیں، 2 ایم این اے اسلام آباد جاتے ہیں، کوئی ملاقات ہوتی ہے، بابر روان صاحب، رحمان ملک صاحب کا نام منہ پہ چڑھا ہوا کیونکہ پہلے ہی ان کی ڈیوٹی تھی، آج کل بابر روان صاحب کی ڈیوٹی ہے، وہ آتے ہیں اور کوئی تگڑم چلاتے ہیں، وہ تگڑم کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن متحدہ پھر مان جاتی ہے اور پھر مفاہمت کی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مفاہمت سیاسی جماعتوں کی آپسی مفاہمت ہے، اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس مفاہمت سے پٹرول سستا ہوا، یا ہمارے آپ کے گھروں میں بجلی پانی آیا؟ کیا اس مفاہمت سے غربت کم ہوئی؟ کیا اس مفاہمت سے کوئی صنعت لگی؟ کیا اس مفاہمت سے کاروبار بڑھا؟ کیا اس مفاہمت سے کسی غریب کی زندگی میں بہتری آئی، یا نیا اسکول بنا، یا ہسپتال کھلا؟ اس مفاہمت سے یہ تو ہوتا ہے کہ بھتہ خوری شروع ہو جاتی ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے، چوری چکاری شروع ہو جاتی ہے، اسٹریٹ کرائم شروع ہو جاتا ہے، جرنلسٹ پٹنے لگ جاتا ہے، ٹی وی اینکر مار کھاتا ہے، اخبارات بند ہوتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے جس کو پیٹتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو منسٹریاں ملتی ہیں، گارڈ لے کے پھرتے ہیں، دندناتے ہیں، دھمکاتے ہیں، جھنڈے لگتے ہیں گاڑیوں کے اوپر، اور اس کے بعد ایک وحشت اور دہشت گردی پھیلتی ہے، لیکن عوام کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ یہ ہے صاحب مفاہمت۔ لیکن مفاہمت ہوتی کیا ہے؟ سن 2007 کی اشاعت ہے فیروز اللغات انبرج، یعنی کہ تقریباً مکمل لغت ہے، اس میں مجھے لفظ مفاہمت مل نہیں رہا، شاید لفظ ڈر کے لغت چھوڑ کے بھاگ گیا، ہو سکتا ہے اس لغت میں کوئی غلطی ہو، کیونکہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ مفاہمت قسم کا ایک لفظ ہوتا ہے، اور یہ عمومی طور پہ میں نے سیاستدانوں کے منہ سے سنا ہے، تو یا تو اس لغت میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے یا ان میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں ہے۔ مفاجات ہے، مفاخرت ہے، مفاد ہے، مفاد پرست ہے، مفاد پرستی ہے، مفارقت ہے، مفاسد ہے، مفت ہے، اور پھر مفت بر، مفت بری، مفت خور، ارے مفت خور ہے نا، شاید یہی ہوگا بھیا مفاہمت، مفت خوری، مفت راچائے گفت، مفت میں یہ ہو سکتا ہے، مفت خوری۔
یہ ہو سکتی ہے مفاہمت، کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے مفاہمت کہیں مل نہیں رہی. اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی مفاہمت کہاں چلی گئی اس لغت سے بھاگ کے، تو مجھے ضرور بتائیے گا. مفت خوری مجھے خوب دکھ رہی ہے. اور درخواست میری اس تمام موضوع سے یہ ہے کہ یہ سیاسی جملے جو عوام کے منہ پہ مار کے بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ سیاستدان اس ملک پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے وہ احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف ایک ذمہ داری، ایک نوکری لے رہے ہیں. سیاست آپ کا پیشہ ضرور ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ آپ کا پیشہ نہیں ہے. عوام کے لیے یہ آپ کی نوکری اور ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں، عوام کے لیے کام کریں. ہاں، اس کو آپ کو معاوضہ ملے گا یقیناً. جس طرح کسی کو انجینئرنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ڈاکٹری کا شوق ہوتا ہے، کسی کو سیاست کا شوق ہوتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں، تمام دنیا میں ہوتا ہے، ضرور کیجیے. لیکن سیاست کو ایک نوکری سمجھیے، ایک لوٹ کا راستہ نہ سمجھیے. یہ نہ ہو کہ عوام بھوکی مر رہی ہو اور آپ بلٹ پروف مرسیڈیزوں کی ایک فلیٹ لے کے چل رہے ہوں، جس کی خالی آپ کی ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے ایئرپورٹ تک کا جو ٹرپ ہے اس میں سندھ کا آدھا فلڈ ریلیف ہو جائے. یہ غضب نہ کیجیے، کیونکہ یہ غضب پوری دنیا کو، پورے ملک کو، پوری قوم کو بھاری پڑ رہا ہے. ایسا نہ کیجیے. اور یہ جملے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، یہ اب کان پک گئے جملوں سے. وسیع تر مفاد کیا، پس تر مفاد بھی آپ نے آج تک نہ دیکھا، وسیع تر بربادی تو آپ نے خوب دیکھی. پنڈورا بکس، یہ جو پنڈورا بکس کا ذکر کرتے ہیں، ذرا گریک میتھولوجی کھولیے اور دیکھیے کہ پنڈوراز باکس ہے کیا. پنڈورا بکس کھل کے آپ لوگ نکلے پنڈورا بکس میں سے. کاش کہ پنڈورا بکس نہ کھلا ہوتا اور آپ لوگ اسی میں بند رہتے. بہرحال وہ بھی ہماری قسمت. جمہوریت کے لیے جیل جانا، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا بے گناہ جو جیل گیا. شاید فیض احمد فیض بے گناہ رہے ہوں گے جو بلا وجہ جیل چلے گئے بولنے پہ، یا حبیب جالب گئے ہوں گے. سیاستدان کوئی بغیر چوری کیے جیل نہیں گیا. ان میں سے کچھ کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، کچھ کے لیے میں نے گواہیاں بھی دی ہیں. بہرحال وہ ایک اور الگ بحث ہے، کسی اور وقت کے اٹھا لیتے ہیں. ایشوز کی سیاست، ایشو یہ ہے کہ آپ کو حکومت کب ملے گی صاحب. عوام کے ایشوز پہ تو آپ نے کبھی سیاست نہ کی. لیڈرشپ کا فقدان، یہ بات صحیح ہے، واقعی لیڈرشپ کا فقدان ہے، کیونکہ اس ملک میں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ فقدان ہی ہے بس. اللہ رحم کرے گا. اور عوامی حکومت اس ملک میں کبھی نہیں آئی، اور شاید مستقبل قریب میں تو نہیں آئے گی، کیونکہ عوام کا جو حشر ہوا ہے اس میں سے کیا حکم اور کیا حکومت نکلے گی. 5 سال کا منڈیٹ، یہ 5 سال کا منڈیٹ جو ہے عوام نے ہاؤس کو دیا ہوتا ہے، نہ ایگزیکٹو کو دیا ہوتا ہے، نہ کیبنٹ کو دیا ہوتا ہے. جاپان اور کوریا سے سیکھیے، ایگزیکٹو آتے جاتے رہتے ہیں، ہاؤس اپنی جگہ سٹیبل ہوتا ہے. ہم جمہوریت ہیں، آپ جمہوریت نہیں ہیں. ہم جمہور ہیں اور آپ صرف ہماری وجہ سے جمہوریت کا ایک چھوٹا سا پہیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کچھ کہنا چاہیں، میرا ای میل ایڈریس fq@faisalqureshi.com یہاں لکھا بھی ہے، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. میری درخواست ہے کہ جن باتوں پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں وہ بھی کامنٹ میں لکھ دیجیے، ہمیں ای میل کیجیے. بہتر ہے کہ کامنٹ میں لکھ دیجیے. اور ان تمام باتوں سے جو بحث نکلتی ہے، آپ سب کو دعوت نامہ ہے کہ آئیے فیس بک پہ، جو کہ URL نیچے لکھا ہوا ہے 24/7online.tv کا یا Speak for Change کا، وہاں پہ جا کے بحث کیجیے، بات چیت کیجیے. آپ کی آواز میں بڑا دم ہے. یا ہماری ویب سائٹ پہ کیجیے. جو کامنٹ کرنا چاہیں، ویڈیو کامنٹ کرنا چاہیں، جس طرح آپ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہیں، ہماری طرف سے دعوت آپ کو حاضر ہے کہ ضرور اس سب کا حصہ بنیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا. آداب.